أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح الله عالمين لتراب بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ لمحات، یہ گھڑیاں اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہم سب کی عاقبت خیر فرمائے، اور جتنے مومنی مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ سلسلہ گفتگو ہمارا عنوان وسری جو حدیث تھی اس کے بعد تسبیح ہے پروردگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گلوریفیکیشن، سینکٹیٹی، اس کے تقدس، اس کی تنزیہ، اس کی تقدیس، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ذرے سے لے کر کہکشانوں تک، عام موجودات سے لے کر انسانوں تک، سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ تسبیح ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں، جو اہل دل ہیں، اہل معرفت ہیں، معصومین علیہ السلام اس تسبیح کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ہر ایک کا انداز تسبیح کا ہے، انداز تسبیح وہ مختلف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو شان دی ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے، چلتا تو انسان بھی ہے، حیوان بھی چلتا ہے، کھاتا مثلاً بلی بھی کھانا کھاتی ہے اور انسان بھی کھانا کھاتا ہے، لیکن جب انسان کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، بلی بسم اللہ پڑھ کے تو نہیں کھاتی، تو شان بن جائے گی نا انسان کی۔ انسان جب کھانا ختم کرتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے، اس نے اپنا آئیڈیل بنا دیا نا۔ باقی یہ موجودات میں یہ چیز نہیں ہے۔ پیتے ہم بھی پانی پیتے ہیں، چڑیا بھی پانی پیتی، پانی تو ہم دونوں پیتے ہیں، باقی حیوان بھی پیتے ہیں، لیکن ہم اس کو آئیڈیل بنا دیتے ہیں۔ پانی پی کے جب کہتے ہیں سلام علی الحسین، آئیڈیل ہو جاتی ہے۔ یہ باقی موجودات میں یہ چیز نہیں ہے، یہ انسان میں اللہ نے رکھی۔ اسی طرح باقی جتنے بھی ہیں اپنے آپ ہر کام کو
الہی بنا سکتے ہیں ہر کام کو۔ آپ گھر سے چلے ہیں تو آپ گھر سے نیت کریں کہ میں جا رہا ہوں مرکز قربتاً الی اللہ، آنا تو آپ نے ویسے بھی ہے، لیکن آپ نے وہیں سے آپ کا ثواب کیا ہوگا، سٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا حساب کا ساتھ۔ آپ وہاں سے نکلتے وقت کہ پروردگار میں نکل رہا ہوں درس کے لیے، مولا کے کلمات کو سننے کے لیے، حدیثوں اور قرآن کو سننے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے کیا ہے اپنے اوقات کو آئیڈیل بنا دیا۔ یہ گھر سے نکلتے ہوئے ہم ہر کام کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہر کام کیا جا سکتا ہے، ہر کام کو الہی بنایا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون کھانا پکاتے ہوئے بھی اپنے کام کو آئیڈیل بنا سکتی ہے، مکتبی بنا سکتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے، خدمت کا جذبہ لے کے، سبحان اللہ پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے، بہت وہی فقط یہ کہہ دے کہ میں بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بابا کے لیے، یہ میں کام کر رہی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اب وہی چیز کیا بن گئی ہے، وہی چیز الہی بن گئی ہے۔ یعنی اللہ نے قدم قدم کے اوپر یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو مرتب کیا ہے تاکہ ہم اپنے کاموں کو الہی بنائیں۔ حضرت علم الہدیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سید رضی کا واقعہ ہوتا ہے۔ ان کی والدہ کھانے سے پہلے تسبیح پڑھتی تھی، پکانے سے پہلے تسبیح پڑھتی تھی، یعنی کہ تسبیح پڑھ کے کھانا پکاتی تھی، تسبیح پڑھ کے چکی پیستی تھی، تسبیح پڑھ کے آٹا گوندتی، یعنی کیا ہے کہ اس سے آئیڈیل ہو جاتی ہے۔ ہر ایک انسان اپنے اوقات کو الہی بنا دے، الہی جب بناتا ہے پھر اس میں اللہ برکات دے دیتا ہے۔ ہر کام جب مکتبی ہو جاتا ہے، آئیڈیل ہو جاتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہر چیز کائنات کی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، گلوریفیکیشن آف گاڈ۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے جب انسان تسبیح کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، اسے آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، زمانے کی مشکلات سے دور فرماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، عظمت دیتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ کی طرف جب کام اللہ کی طرف جڑ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کام کو پھر خراب نہیں کر سکتی۔ یہ چیز ساری جتنی تسبیحات ہیں اس کا خلاصہ ہو جاتا ہے تسبیح سیدہ، بی بی کی تسبیح۔ بی بی کی زندگی آپ نے شہادت کے ایام تھے اور اب میلاد کے ایام آ گئے، یعنی پوری زندگی الہی زندگی تھی، آسمانی زندگی تھی، نورانی زندگی تھی، عرشی زندگی تھی۔ بہت بڑی اللہ نے لطف و کرم کیا ہے ہم جیسے بندوں کے لیے کہ اللہ نے ان کو وہاں سے ہم لوگوں کی تربیت کے لیے بھیج دیا۔ یعنی اس سے بڑا کیا احسان ہو سکتا ہے اللہ کا، عرشیوں کو فرشیوں کی تربیت کے لیے بھیج دیا اللہ۔ یعنی کتنا بڑی اللہ نے ہماری عزت کی ہے ہمیں، یعنی ان کو کہ جو عرشی تھے، ہم جیسے جو ہے نا فرشیوں کے لیے اللہ نے ان کو تربیت گاہ بنا دی ہے۔ پوری زندگی اگر بی بی کی آپ دیکھیں نا، یہ اتنا عظیم عمل اسی طرح نہیں دیا ہے حضور نے، یعنی اتنا عظیم عمل جو تسبیح والا ایسا نہیں ہے۔ بی بی کے ہر زندگی میں دیکھیں اسوہ ہیں سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ عورتیں ہیں، سب کے لیے۔ آپ علم کے حساب سے دیکھیں تو اسوہ ہے، سیرت کے حساب سے دیکھیں تو اسوہ ہے، چلنے پھرنے کے حساب سے دیکھیں اسوہ ہے، علم و کردار کے لحاظ سے دیکھیں اسوہ ہے، پورے کا پورا اسوہ۔ اور جو معرکہ ہے اس خطبے میں، اللہ اکبر، کہ جو خطبہ مسجد ہے اس میں تو حوض معرفت جس کو کہا جائے وہ ہے، یعنی جو جہاد
ہر لحاظ سے بیوی کا جہاد ہے، جہاد تبیین کے حساب سے دیکھیں تو اس سے بہتر آپ کو نظر نہیں آتا۔ باقی جہاد میں اور بیوی کے جہاد میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جہاد کہ جو بدر و حنین سے بھی اوپر کا ہے وہ بیوی نے انجام دیا ہے۔ کلمۃ حق کے اندر سلطان جائر، یعنی یہ ہے بہت بڑا ہے۔ یعنی ظاہر مشکل بھی آئی، پھر مشکلات آئیں، شدائد آئے، مصائب آئے، اور معصوم یا معصومہ ان سب کو اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اس کے بعد یہ مسائل ہونے ہیں۔ ہم اگر کوئی کام اس طرح کرتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سے ہمیں چیز رسید کہ معصوم کو تو سب چیزیں پتہ ہیں کہ یہ سب سے پہلا جو دفاع ہے ولایت کا وہ بیوی نے شروع کیا ہے، دفاع ولایت۔ آج کل تو خیر بہت سارے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، اس کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی بات یہ ہے، اصل حقیقت میں یہ ہے دفاع ولایت اگر کسی نے صحیح معنوں میں کیا ہے تو وہ سید سلام اللہ اپنی جان قربان کر دی، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنی ساری ہستی قربان کر دی۔ دفاع ولایت میں ہمیشہ قربانی چاہیے ہوتی، ایثار چاہیے ہوتا، ایثار چاہیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان کہے میں دفاع ولایت کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو مشکلات نہیں ہو سکتا ہے، اس میں لازمی۔ یہ جو سلسلہ تھا تسبیح کا، اس کا میں نے ایک تاریخی جو ہسٹوریکل آسپیکٹ ہے وہ پچھلے پروگرام میں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، کہ بی بی گئیں اپنے بابا کے پاس۔ گئی اس وجہ سے تھی کہ بتانے کے لیے کہ امیر المومنین کی اکثر جو ڈیوٹی ہے وہ باہر لگی ہوتی ہے، محاذ پہ ہیں، اس محاذ پہ ہیں، اس محاذ پہ ہیں، جس جگہ ہیں، یہ گھر کا جو ماحول ہے تھوڑا سا سنگین ہو رہا ہے، بچے ہیں، صورتحال چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد تیسری صورت یہ ہے کہ ظاہر خواتین آتی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، درس ہے، بحث ہے، اس کے لیے بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو اگر گھر میں کوئی ایک ہیلپ کرنے والی ہو جائے تو ذرا کام آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تین اصل وجہ کیا تھی؟ امیر المومنین زیادہ گھر نہیں رہتے ہیں، زیادہ محاذ کے اوپر ہیں، زیادہ مختلف دوسرے جو مسائل ہیں اجتماعی سوشل ایشوز باہر ہیں، گھر میں نہیں ہیں۔ میں اکیلی ہوں، بچے ہیں چھوٹے ہیں، ان کے لیے کام کاج یہ مسائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور کبھی یمن بھیج رہے ہیں، کبھی کہاں بھیج رہے ہیں، تبلیغات کے لیے کوئی اس طرح تو نہیں۔ امیر المومنین تو سفر پہ ہوتے ہیں، بعض مسائل کی وجہ، سوشل ایشوز کی وجہ سے، بعض اجتماعی مسائل کی وجہ سے گھر میں تو نہیں بیٹھے رہتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے، جو جتنے اجتماعی لوگ ہوتے ہیں گھر میں ان کا یعنی ظاہر ہے کہ کم ہی ہوتا ہے، زیادہ سلسلہ باہر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک بہترین جو تعویل اور کی ہے حضرت عطا اللہ العظمی آغا رہبر معظم، انہوں نے کہا کہ جہاد المرأۃ حسن و تباعل، اس کا مطلب دوسرا ہے۔ جہاد المرأۃ حسن و تباعل کا مطلب یہ ہے کہ جب شوہر کسی اہم پوسٹ کے اوپر ہوتا ہے، منصب کے اوپر ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اجتماعی کاموں میں مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں۔ بعض اوقات وہ مسائل گھر پہ لے کے آ جاتا ہے، اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، مثلا بعض بہت زیادہ پریشانی ہے، ممکن وہ گھر پہ آ کے پریشانی شروع کر دیں۔ اس دوران ایک خاتون کا اچھے انداز کے ساتھ ٹیکل کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ ہے عام حالات میں کھانا پک رہا ہے جی، یہ پک رہا ہے جی، وہ نہیں ہے۔ جہاد المرأۃ حسن التباعل یعنی سب سے بہترین شوہرداری یہ ہے کہ شوہرداری یعنی وہ مسائل میں آئے، شدائد میں آئے، کسی مصیبت میں آئے، اس کے یا مثلا باہر کسی اور مصیبت میں تھا، گھر میں آ کے پریشان ہے، ممکن ہے اظہار بھی نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس مسائل کو حل کرنا، یہ بہترین، یہ جہاد ہے ایک خاتون کے لیے۔ تو یہ جو تین چیزیں تھیں، تین چیزیں کہ امیر المومنین تو باہر ہیں، مسائل ہیں، اجتماعی کاموں میں ہیں، گھر میں کم ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کتنی دفعہ آئے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، گھر میں 3 دن فاقے ہیں،
پھاکا تھا 3 دن، کئی دفعہ ہے، یعنی کیا ہے، کہا بنت رسول کھانے، کہا کھانے کو، تو یہ عالم چل رہا ہے ہمارے، یعنی یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گھر بچے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ سارے۔ تیسرا درس و بحث ہے، یعنی اس کام کے لیے میں ابھی آپ کو ایک حدیث سناؤں گا جس کو مجھے ڈھونڈنے کے لیے کئی دن لگے، کئی دن، اس کی تحقیق کے سلسلے میں ایک دن نہیں، کئی دن۔ اچھا، وہ پھر کل رات میں مجھے وہ مسئلہ حل ہوا، تقریباً کوئی 12:30 1 بجے۔ مسئلہ یہ ہے نا، جب درس و بحث ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے آدمی کو۔ تو یہ درس ہے، خواتین آتی ہیں مدینہ کی، آ رہی ہیں، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی درس ہو رہی ہے، بحث ہو رہا ہے، تو فرمایا بیٹی میں آپ کو ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ مانگنے کے لیے کہا گئی تھی اور وہاں سے عطا کیا ہوئی ہے۔ مانگنے کے لیے خادمہ گئی تھی اور فرمایا کہ میں وہ چیز آپ کو دے رہا ہوں جو دنیا و ما فیہا سے، دنیا و ما فیہا سے۔ تسبیح سیدہ اسی وجہ سے، تسبیح سیدہ کے بہت بڑے آداب ہیں، بہت بڑی شرائط ہے۔ آداب کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے اسی وقت زندگی میں ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں، آداب کے ساتھ۔ بعض تو رفع 1 گھنٹہ لگاتے تھے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور ہم تقریباً 1 منٹ 1.5 میں جو ہے نا وہ تسبیح پڑھ کے فارغ ہو جاتے۔ یعنی یہ ہے، گھنٹہ لگاتے تھے پڑھتے ہوئے تسبیح سیدہ کو، 1 گھنٹہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 گھنٹہ لگاتے تھے پڑھتے۔ تسبیح سیدہ کو بالخصوص آداب کے تحت، یعنی مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ 3434 ہی پڑھیں۔ بہت ساری یہاں پہ ہوں گی تسبیح، ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں کھیلتے بھی رہتے ہیں، پھر بعض کا دانے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اور یہ آپ گنیں باقاعدہ، یعنی مسجد میں یہ بھی ہوتا ہے، بعض دانے کم ہوتے ہیں، اگر کم ہے تو وہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کو ثواب ملے گا ویسے پڑھنے، سبحان اللہ پڑھنے کا تو ثواب ہی ہوتا ہے، لیکن جو تسبیح کا ایک فنکشنل جو ہے نا ایک سلسلہ ہے، تسبیح فنکشنلائز ہوتی ہے تب جب آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ، یعنی تب اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ یہ کیا وجہ پہ، آج ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں، ڈاکٹر کیا نام ہے، ہاں وہ پچھلی دفعہ انہوں نے کوشچن بھی کیا تھا، تو اس کی مثال سادہ سی مثال دے دوں۔ مثلا میرے فون نمبر کا آخر جو ہے نا وہ ہندسہ ہے 786، صحیح ہے، آپ 788 لگا دیں تو ایک لفظ ہی کی تبدیلی کی ہے نا آپ نے، آپ 868 کر دیں، یعنی ایک تو مجھے فون آئے گا، یہ بھی فون جائے گا تب جب آپ پورا ہینڈل کریں گے اور صحیح طریقے سے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے، اور 33 مرتبہ پھر اس کے افیکٹ ہوں گے، پھر اس کے افیکٹ۔ تعداد بہت کاؤنٹ کر رہی ہے، تعداد اسی تعداد کے مطابق آپ نے پڑھ، تو یہ تب جا کے اس کے پھر مساجد میں ہمارے یہاں عجیب و غریب قسم کے چلتا ہے، چونکہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص نماز جماعت ہے، نماز اپنی ہے، فی الفور اس کو پڑھنا ہے۔ اب جب تک ہم اس طرح نہیں کر لیتے ہیں پورا، یہ تو بہت ٹائم پڑا ہے ابھی، اس کے بعد مسافہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد سب چیزیں ہو سکتی، یعنی جو آداب بتائے گئے ہیں اس آداب میں یہ ہے کہ آپ حالت تشہد میں رہیں، آپ اس حالت میں، اگر بیچ میں بریک ڈاؤن ہوگا پھر دوبارہ سے شروع کریں۔ فرض کیا ہے کوئی آپ ضروری کام کے لیے اٹھنا ہے، یہ ہے، پھر بیٹھیں، پھر وہیں سے شروع کریں، دوبارہ سے شروع کریں، یعنی اس کے آداب ہیں یہ تسبیح ایسے نہیں ہے، اس کو تسبیح اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ جو ہی نماز تمام ہوئی، صلوات تو خیر وہ چونکہ پڑھیں، وہ ایک دفعہ
چونکہ انہیں بڑا غصہ آتا تھا ہمارے پاس حضرت آیت اللہ العظمی آغا لنگرودی جب تشریف لائے تو انہیں بہت ہوتا تھا کہ یہ نماز کے بعد چونکہ تسبیح نہیں پڑھتے ہیں، تو ایک دفعہ مجھے کہا کہ 3 دفعہ صلوات تو ٹھیک ہے، بی بی اس کو جو ہے نا وہ اچھی سمجھیں گی، لیکن حکم یہ ہے کہ تسبیح سیدہ کو بلا فاصل پڑھا جائے، بلا فاصل پڑھا جائے۔ تو صلوات جو ہی پڑھتے ہیں فی الفور آپ نے تسبیح پڑھنی، تسبیح پڑھ کے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی اصل جو نماز کی حالت ہے نا اسی میں آپ نے پڑھنی ہے، حالت نماز، یعنی وہ اس کو جو نماز کی شکل ہے نا اس کو ابھی آپ نے تبدیل نہیں کرنا، وہی تشہد کی حالت ہی میں پڑھنا ہے۔ یعنی تشہد کی حالت سے آپ نے، اچھا یہ ہے کہ بعض کے لیے پرابلم ہے، گھٹنوں کی پرابلم ہے، بعض نہیں زیادہ ممکن تشہد بھی مشکل سے جو ہے نا، لیکن ٹرائی کریں ان کے اوپر جتنا وہ زور دیں گے نا تو اس میں اتنا وہ انشاءاللہ شفا ہے ذات خود تسبیح۔ تو یہ فرمائے گا اسی حالت تشہد میں، یعنی اپنی نماز کی حالت میں نہیں نکلیں، جو سلام پڑھیں فی الفور حکم ہے کہ آپ تسبیح پڑھیں، تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ صلوات محمد۔ اللهم صل على محمد اور تسبیح کا ثواب تو اب تقریباً 9 اس کے اثرات، فیوز، برکات، اس کی معجزات ہم نے آپ کو یاد ہے پچھلے 2 پروگرام کیے ہیں، اس میں یہی تھا تسبیح کے جو فوائد ہیں، اثرات ہیں، اس کے بینیفٹس ہیں، اس کی معجزات ہیں، اس کی فیاضی جو تسبیح کی ہے وہ اس سلسلے میں ہماری 2 گفتگو پہلے ہوئی ہیں اسی اثرات کے سلسلے میں۔ سب سے پہلا اثر کیا تھا یاد ہے؟ سب سے پہلا اثر کوئی بھول گئے سارا؟ کون کون سے اثرات تھے اس کے؟ تسبیح کے ہاں ایک سکون قلب بھی ہے، بالکل سکون قلب بھی ہے، تسکین باطن بھی ہے، خیال خاطر بھی ہے، جی تطہیر باطنی بھی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ ذکر کثیر ہے یہ، یعنی تسبیح کیا ہے؟ ذکر کثیر کا مصداق، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ یہ تسبیح 1000 رکعت سے افضل ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ 1000 رکعت، 1000 رکعت۔ وہ جو 1000 رکعت ہے وہ کم از کم آپ کو 8-10 گھنٹے لگتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اگر 5 منٹ تسبیح کو دیتے ہیں، 5 منٹ 1000 رکعت سے جو ہے وہ افضل ہے۔ اس کا تیسرا اثر کیا ہے؟ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو تسبیح پڑھتا ہے اللہ سارے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کا چوتھا اثر یہ ہے کہ آپ کے 100 دانے پڑھتے ہیں نا، 100 دانے ہیں نا، 34 33 اور 33 کتنے بنتے ہیں؟ آپ کے اللہ اسے 1000 شمار کرتا، آپ کے نزدیک 100 ہے نا، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ 1000 ہے۔ آپ اس کا 5واں یہ ہے کہ رضائے پروردگار اس سے جو تسبیح سے جو ہے نا حاصل ہوتی ہے، اور شیطان کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے شیطان۔ اس کے بعد چھٹا ہے کہ بدبختی، شقاوت وہ ختم ہوتی ہے، قسمت انسان کی اچھی ہوتی ہے، خوش بخت انسان ہو جاتا ہے، بخت انسان کے نکھر آتے ہیں تسبیح سیدہ سے۔ یعنی کیا ہے؟ کس طرح نکھرتے ہیں؟ پہلے مشکلات میں تھا، اللہ نے ساری کافور کر دی، بخت ہو گیا نا۔ پہلے بدقسمتی چل رہی، حالات پہ بگاڑ چل رہا تھا، اب جو ہے نا وہ سارے ہے، یعنی ساری چیز کیا ہے؟ خوش قسمتی شروع ہوتی۔ 7واں یہ ہے کہ انسان دوزخ سے محفوظ ہو جاتا ہے تسبیح سیدہ پڑھنے سے، اور 8واں یہ ہے کہ نفاق سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، منافقت سے بھی، یعنی یہ بھی اس تسبیح کے اثرات میں سے۔ اور اس کے بعد 9واں یہ ہے کہ انسان کو
بہت ساری جو بیماریاں ہیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں، بیماریوں کی شفا کا ایک راز خود تسبیح سید ہے، تسبیح سید۔ اور آج جو ہم نے 10واں اس کا عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تسبیح سیدہ سونے سے پہلے جو پڑھتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سونے سے پہلے تسبیح سیدہ کو پڑھنا۔ ساری رات انسان عبادت میں ہوتا ہے، تسبیح سیدہ کو پڑھے۔ آپ نے بیڈ پہ جا رہے ہیں، پہلے وضو آپ نے کی ہے، بیڈ پہ گئے ہیں اور آپ نے تسبیح سیدہ پڑھی، تسبیح سیدہ، یہی جس طرح آپ یہاں پہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ جب انسان بیڈ پہ جاتا ہے، بستر پہ جاتا ہے، تو ایک طرف شیطان آ جاتا ہے اور ایک طرف رحمان کا فرشتہ آ جاتا ہے، دو، ایک طرف فرشتہ ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ شیطان۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ دن کا تم نے جو اب اختتام کیا ہے نا، اچھے انداز کے ساتھ کرو، اچھے انداز کے ساتھ، اور رات کی ابتدا اچھی کر دو۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان وسوسہ یہ ڈالتا ہے، وسپرنگ کیا کرتا ہے؟ دن کا اختتام بھی برا کرو، شب کا آغاز بھی برا کرو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے تسبیح سیدہ کو پڑھ دیا نا تو شیطان کبھی اس کے قریب نہیں آ سکتا، فرشتہ صبح تک اس کی حفاظت میں رہتا ہے۔ فرشتہ صبح کہتے ہیں شیطان کو بھگا دیتے، شیطان بھاگ جاتے ہیں، صبح تک وہ کیا ہے؟ امان میں ہے، صبح تک اچھے انداز کے ساتھ کیا ہے؟ صبح تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی حفاظت۔ وہ دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی ساری رات اس کی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے تسبیح پڑھتے؟ تسبیح سیدہ سونے سے پہلے عبادت بن جاتی ہے، تسبیح سیدہ سونے سے پہلے حفاظت بن جاتی ہے، فرشتے کی حفاظت میں رہے۔ وہ جو شیطان آ کے کھڑ گیا تھا اور کھڑا ہو گیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ ہاں جی، اب دن کا اختتام تم اگر گناہ پہ کرو اور شب کا آغاز بھی تم گناہ پہ کرو۔ تسبیح سیدہ نے کیا کیا ہے؟ شیطانی جتنی ٹیکٹکس ہے اس سب کو ختم کر دی۔ کیا کرتا ہے؟ رحمان کی پناہ میں آ گئے، اللہ کے فرشتے کی پناہ میں آ گئے۔ یہ جو میں آپ کو حدیث ابھی سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث کافی مجھے ٹائم لگا اس پہ، چونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو سیرت ہے سونے سے پہلے، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ تسبیح سیدہ۔ معصوم بھی نہیں سوتا اس وقت تک جب تک تسبیح سیدہ کوئی۔ امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سونے سے پہلے 10 کام کرتے ہیں، 10 کام۔ لنا اہل البیت عند نومنا 10 خصال یا 10 خصال۔ ہم اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ لنا اہل البیت عند نومنا 10 خصال۔ ہم اہل بیت سونے سے پہلے 10 خصلتیں ہوتی ہیں، یعنی ہم 10 کام پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سوتے ہیں۔ یہ 10ویں امام کا ہے، 10ویں امام کو فرق۔ اچھا، حدیث میں میں نے دیکھی ہر جگہ 9 نظر آئی، ہر جگہ 9 نظر آئی، ڈھونڈ کر اس حدیث کو کہ کسی جگہ وہ 10واں فرمان مل جائے، وہ 10ویں چیز مل جائے۔ چونکہ 10 کا آیا مولا نے، تو اب 10ویں کہاں ہے؟ جتنی حدیثیں دیکھیں سب میں 9 نظر آئے، سب میں 9 چیزیں نظر آئے۔ ڈھونڈتا رہا کئی دن جو ہے نا اس پہ لگے، لیکن اصل جو گرہ کھولی ہے وہ
علامہ مرسی نے کھول دی ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ وہ 10ویں چیز بھول ہی گیا تھا. جو راوی ہے وہ ٹھیک ہے، 10ویں چیز انہوں نے پھر اس کی وضاحت لکھی. انہوں نے کہا کہ شاید وہ سورہ انا انزلنا کو بھول گئے. جو راوی ہے نا شاید سے. اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ 10 چیزیں یہ ہیں. الطہارہ، معصوم ہمیشہ طہارت سے یعنی وضو کر کے سوتے. وضو کر کے سونے سے فراشہ کالمسجد، یعنی طہارت، وضو، ابلوشن. اس سے کیا ہوتا ہے کہ الوضو نور. وضو کیا ہے؟ نور ہے نا، نور ہے. وضو ابلوشن از لائٹ. الوضو بعد الوضو نور علی نور. یعنی کیا ہے؟ وضو اپان وضو از اے لائٹ اپان لائٹ. یعنی کیا ہے؟ لائٹ اپان لائٹ. وضو کے بعد وضو کرنا کیا ہے؟ نور علی نور ہے، لائٹ اپان لائٹ. حدیثوں میں ہے کہ جب انسان طہارت کر کے وضو کر کے سوتا ہے تو فراشہ کالمسجد، اس کے جو بستر ہے نا گویا کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے. مسجد میں جب انسان بیٹھتا ہے کیا ہے؟ ہر دم عبادت شمار کی جاتی ہے. مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت شمار ہو رہی ہے. مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادت شمار ہو رہی ہے. فراشہ کالمسجد. ایک روٹین تو یہ لازمی طور پہ ہم لوگوں کو دیکھنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ کبھی بھی سونے سے پہلے آپ وضو کریں. بہت ساری بیماریاں بھی انسان کی ختم ہوتی ہیں کہ جب انسان جاتا ہے، وزٹ کرتا ہے ٹوائلٹ کا، اس کے بعد طہارت وضو کر کے آتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں. ایک چیز کہ جو فرمایا گیا نا کہ آپ ڈاکٹر کی طرف آپ کو محتاجی نہیں ہوگی، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، بیمار نہیں ہوں گے آپ زیادہ. بیماری ویسے تو لگتی ہے، چلتی رہتی ہے، وہ تو ظاہر ہے، اس دنیا ہے، دنیا کا نظام ہے، بدن ہے پھر بدن میں. لیکن ایک چیز جو بتائے گی کہ 4 کا کام اگر کریں تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں سے ایک یہ ہے، سونے سے پہلے کیا ہے؟ طہارت کر کے سوئے. طہارت سے مراد یہاں پہ وضو ہے. یعنی سونے سے پہلے کیا کریں؟ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے سوئیں. جب وضو کر کے سوتے ہیں اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، روزی میں اضافہ کرتا ہے، دل اس کا روشن ہوتا ہے، اللہ اس میں اس کے دل کو نورانی کرتا ہے. اور رات کے ٹائم جب بستر پہ جاتا ہے وضو کر کے، فراشہ کالمسجد، اس کا بستر مسجد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. معصومین کیا کرتے ہیں؟ وضو کر کے جاتے ہیں بیڈ کے اوپر. نمبر 2 وتوسط الیمین. دوسرا یہ ہے کہ وہ رائٹ سائڈ پہ سوتے ہیں. یعنی یہ دائیں طرف سوتے ہیں، دائیں طرف. سیدھا بھی سیدھا فقط معصوم سو سکتے ہیں. ہم لوگ سوئیں گے تو خواہ ڈراؤنے خواب آتے رہتے ہیں اور انسان ڈرتا رہتا ہے. سیدھا جو ہے نا وہ نہیں سوچ، سیدھا نہیں سوئیں. سیدھا سونے سے کیا انسان ڈرتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ سیدھا سونا. اور الٹا بھی نہیں سونا چاہیے، وہ شیطان کا کام ہوتا ہے. شیطان میڈیکل کے حساب کے ساتھ بھی وہ جو ہے نا وہ خطرناک ہوتا ہے. الٹا انسان سونا ہے. لیفٹ سائڈ پہ بھی آپ سو سکتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ بھی. معصومین کیا کرتے ہیں؟ توسط الیمین. یعنی کیا ہے کہ دائیں کروٹ سوتے ہیں. وتسبیح اللہ 33 اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. 33 مرتبہ تسبیح پڑھتے. تو کتنے کام ہو گئے؟ پہلا کام طہارت، دوسرا کام دائیں کروٹ لیٹنا، تیسرا کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ. چوتھا کام کیا ہے؟ وتحمیدہ 33 اور 33 مرتبہ تحمید یعنی الحمدللہ کہنا. یہ رات کے ٹائم بعض حدیث میں یہ ہے کہ الٹا چلتا ہے. اب نماز کے بعد کیا ہے؟ پہلے پڑھتے ہیں کیا؟ اللہ. سونے سے پہلے کیا ہے؟ یہ الٹا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر.
پھر 34 مرتبہ کیا ہے تکبیرہ 34 اور 34 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی سب چیزوں کو آداب کے ساتھ. ہم اگر جس طرح میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ ہم اگر آوازیں سنیں کس طرح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی نماز کے بعد تسبیح، تو ہمیں اپنی خبر، یا ایک مثلا موبائل لے لیں اس پہ ریکارڈنگ کریں اپنی کہ کس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں، پھر لیکن کیا ہے آداب کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑا ٹائم بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں. اور جب اکیلے ہوں مثلا، اب جماعت کے تو ظاہر ایک اصول مختلف ہوتے ہیں تھوڑی سی، یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو گھنٹہ جو ہے نا وہ تسبیح پہ یہاں بٹھا کے رکھوں، وہ تو نہیں ہوتا ہے. تو لیکن آپ گھر میں ہیں پڑھ رہے ہیں، اس تسبیح کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ مستحب نمازوں کے بعد ہی پڑھ سکتے، مستحب نمازوں کے بعد، یعنی یہ شان ہے اس تسبیح کی. اس کے بعد فرماتے ہیں نستقبل القبلۃ بوجوہنا، قبلہ رخ ہو کے. معصوم کیا کرتے ہیں؟ قبلہ رخ ہو کے سوتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے سوتے ہیں. نستقبل القبلۃ بوجوہنا یعنی کیا ہے؟ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. وَنَقْرَأُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب پڑھتے ہیں. فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ الحمد پڑھتے ہیں. پھر کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی، اور پھر آیت الکرسی پڑھتے ہیں. پھر کیا ہے؟ وشاہد، پھر یہ آیت جو ہے نا، وشاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت پڑھتے ہیں. اس کے بعد اب یہ ساری چیزیں کتنی ہو گئی ہیں؟ 9 بن گئی ہیں. اب مجھے بڑا ہوا کہ 10ویں کہاں گئی جناب؟ 10ویں کیا ہے؟ حدیث کو ڈھونڈیں، کدھر ڈھونڈا. پھر علامہ مجلسی نے جو لکھا، انہوں نے کہا کہ اچھا 9 چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 دائیں کروٹ دیتے ہیں جی، نمبر 3 سبحان اللہ پڑھنا 33، نمبر 4 الحمدللہ پڑھنا 33، نمبر 5 اللہ اکبر پڑھنا 34 مرتبہ، نمبر 6 قبلہ رخ ہو کے سونا، نمبر 7 فاتحۃ الکتاب پڑھنا، نمبر 8 آیت الکرسی پڑھنا، نمبر 9 یہ آیت جو ہے نا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ پوری آیت اس کو پڑھنا. 9 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد فرماتے ہیں فمن فعل ذلک فقد اخذ بحظہ من لیلتہ، جو شخص یہ عمل کر کے سوتا ہے اس نے رات کا اپنا حصہ اللہ کے ہاں سے پا لیا ہے. رات کا حصہ اسے نصیب ہو گیا. اللہ اسے رات والا جو حصہ ہے نا وہ اللہ اس کو عنایت کر دیتا ہے. جو شخص تسبیح سیدہ کو پڑھ کے اور یہ عمل کر کے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے. اب یہ ہے کہ روایت میں جس طرح میں نے کہا کہ روایت میں چونکہ ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا، ہر جگہ پہ تقریباً بہت ساری میں نے روایات دیکھی ہیں، اس میں بہت ساری کتابوں سے ہر جگہ پہ یہی تھا. جو ترتیب کے ساتھ میں نے پڑھا ان سب ترتیب، تو میں جب کاؤنٹ کروں تو سب کیا 9 سب کیا 9، میں نے کہا 10ویں چیز کہاں گئی ہے؟ اللہ مجلسی اس میں جو ہے وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز راوی بھول گیا ہے، شاید جو ہے نا اس میں سورہ انا انزلنا کو بھولا ہے. سورہ انا انزلنا، چونکہ انا انزلنا بہت اس سے زیادہ بلکہ عمل کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سونے سے پہلے. لیکن یہ چیزیں ہمارے سبق کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک خزانہ جس کو کہا جائے. تسبیح بھی بذات خود خزانہ ہے، جس طرح صلوات خزانہ ہے نا. اللہم صلی اسی طرح یہ تسبیح سیدہ بھی خزانہ ہے. اس کے 2 مزید ہیں اس کے اثرات اور فیاضی،
اور اس کو ہم ٹائم اب دیکھیں، اگر کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر اس کو اگلے درس پہ ہم موقوف کرتے ہیں۔ آیت کون سی 9th جو آیت پڑھی کس؟ یہ سورہ آل عمران کی ہے، اس میں میں آپ کو اس کا وہ آیت جو ہے نا وہ دے دیتا ہوں، اس کا شاہد اللہ عنہ، سورہ آل عمران ہے یہ۔ اور یہ آیت نمبر ہے شاہد اللہ، جی بالکل، یہ سورہ آل عمران کی، جی بالکل سورہ آل عمران ہے، اور بالکل صحیح ہے، آل عمران کی آیت نمبر 18۔ سورہ آل عمران بالکل، بہت زیادہ اس کی لکھا ہے کہ جو شخص یہ رات کے ٹائم ویسے بھی اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے بہت زیادہ جو ہے نا یعنی اثرات ہیں اس میں، اس آیت کو رات کے ٹائم پڑھنے۔ جی تو یہ 9 کام ہیں کہ جو کرنے ہیں، 10 کام ہیں سورہ انا انزلنا پڑھنے سے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں، اور بالخصوص رات کے ٹائم چور نہیں آتے۔ سورہ انا انزلنا کو اگر پڑھیں گے، ویسے بھی گھر پہ نکلیں تو حدیث میں یہ ہے کہ آپ سورہ انا انزلنا کو جو ہے پڑھ کے، جب آپ سورہ انا انزلنا کو پڑھ کے جاتے ہیں گھر، پھر وہ چور واندہ ہو جاتا ہے، نہیں آتا ہے، چور نہیں آتا ہے۔ ایک چیز تسبیح بھی ہے کہ وہ بعد میں ہے، چونکہ تھوڑی تفصیل ہے اس میں 2 چیزوں میں، تو اس کو ناقص نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عندكم سؤال؟ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس پہ 11 اور 12 جو ہے نا اس کے اثرات ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم جو سلسلہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین اور مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مومنین مومنات کسی مشکل میں ہیں پروردگار ان کی مشکلات دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ مولا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔